محترم سامع، جہاں حق ہے وہیں علی ہے، میں کچھ جانتا ہی نہیں اس کے سوا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے بعض عزیز بعض بچے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ علی ولی اللہ نہ جزو کلمہ ہے نہ جزو آذان ہے، تو پھر کیا آذان حق نہیں ہے؟ کلمہ حق نہیں ہے؟ اور اگر علی حق ہے تو کیوں نہیں ہے جزو آذان؟ کیوں نہیں ہے جزو کلمہ؟ مجھ سے پوچھا تو اس لیے میں نے ادھر رخ موڑ دیا۔ کسی وڈے عالم سے پوچھو گے تو وڈا جواب ملے گا، میں تو نکا جی عالم ہوں، چھوٹی چھوٹی باتیں جانتا ہوں کہ علی حق ہے، آذان بھی حق ہے، نماز بھی حق ہے، کلمہ بھی حق ہے، اقامت بھی حق ہے، تو پھر یہ جزو آذان کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا علی ولی اللہ جزو آذان ہی نہیں ہے، جزو کلمہ ہی نہیں ہے، جزو اقامت نہیں ہے، جزو نماز نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ ہمارے علماء، ہمارے مراجع، ہمارے مجتہدین، آپ کو معلوم ہے آپ ایک شاعر کے شعر کا مفہوم تو بتا نہیں سکتے، اور جو عالم علوم ربانیہ ہیں ان کی تحریریں آپ کی سمجھ میں کیسے آئیں؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عقل اور فکر کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، مصیبت یہ ہے کہ ہمارے ممبر سے سمجھانے کا رواج ختم ہو گیا، اب اس کا میں کیا علاج کروں؟ اب تو ہمارا ممبر جو ہے وہاں سے چٹی گالیاں شروع ہو گئی، جو علی کو یوں نہیں مانے گا وہ ہے، وہ جو وہ نہیں مانے گا وہ یہ ہے۔ نہیں نہیں، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے، علی تمہاری اس فکر سے بہت بلند ہے، ذرا عقل اور فکر سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، مراجع نے لکھا ہے کہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم سمجھو، اس لیے کہ انہوں نے عالمانہ انداز میں لکھا ہے۔ علم کی اصطلاح میں، بھئی عالم کی تحریر کو سمجھے، علم کی اصطلاح میں، اور علم کی اصطلاح میں جز کسے کہتے ہیں؟ پہلے ذرا اسے سمجھیں۔ دیکھیے آج میں سمجھا رہا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کوئی تردید کر کے دکھا دے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ دیکھیے جز کسے کہتے ہیں؟ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ چودھری محمود صاحب، چودھری یعقوب صاحب، یہ جتنے سردار صاحبان بیٹھے ہیں غور سے سنیں گے، چونکہ نام میں ان دو کے جانتا ہوں اس لیے میں تیسرا نام ہی نہیں لیا میں نے۔ آپ سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تو دونوں آپ کے نمائندے بیٹھے ہیں نا، یہ سمجھیں، آپ بھی سمجھیں۔ جز کی تعریف یہ ہے کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ جیسے میں مثال دیتا ہوں، جیسے یہ ہاتھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ ٹوٹ جائے، جسم سے الگ ہو جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ بھائی سمجھیں، یہ آنکھ میرے بدن کا جز ہے، خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، نکل جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ کان میرے بدن کا جز ہے، اگر یہ بہرا ہو جائے یا کٹ جائے، کل باقی تو رہے گا، ناقص ہو جائے گا۔ توجہ ہے صاحب؟ تو جز کی تعریف سمجھ میں آئی؟ جز اسے کہتے ہیں کہ اگر کل سے الگ ہو جائے، کل باقی رہتا ہے مگر ناقص ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی بدن میں ایک اور شے بھی ہے، اسے روح کہتے ہیں، روح کہتے ہیں۔ اگر روح نکل جائے، نہ کل رہے گا نہ جز۔ روح اگر نکل جائے، نہ کل رہتا ہے نہ جز رہتا ہے۔ جو علماء یہ لکھتے ہیں کہ علی ولی اللہ جزو آذان نہیں ہے، جزو کلمہ نہیں ہے، جزو نماز